اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے سیاست ہر لمحہ تبدیل ہونے کا نام ہے، اور گویا اس کا تو یہی مطلب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ قاتلوں کے ساتھ بھی مفاہمت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ رضا صاحب آپ کی جانب ایک دفعہ پھر آؤں گی، آپ کو بھی تو بڑے فائدے ہیں اس اتحاد سے، پوزیشن سٹرونگ ہو جاتی ہے، کچھ منسٹریز ہاتھ میں آ جائیں، گورنرشپ آ جائیں، نیکسٹ الیکشنز آسان ہو جاتے ہیں، لوکل باڈی الیکشنز کے اوپر نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا تھا قاتل لیگ، بعد میں کہا کہ مجھے قاتلوں کا بھی پتہ ہے، پر میں بے نقاب کروں تو حکومت چلی جائے گی۔ اب اس کے مطلب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ حکومت محترمہ کے قاتلوں سے زیادہ عزیز ہے، یا نمبر دو اس حکومت کو بچانے کی خاطر محترمہ کے قاتلوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ اب اس ذہن میں رکھیے کہ اگر تو ہماری پارٹی نے وزارتیں فقط لے لیں اپنی وزارتوں کی خاطر تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہماری پارٹی کے اندر یہ بڑی سیریس کنسرنز تھیں، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے اس پہ ہمارے ساتھ غیر مشروط طور پر انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا۔ ہم نے ایک 10-11 پوائنٹ کا ایجنڈا بنایا کہ جب تک اگر اس ایجنڈا کو پیپلز پارٹی مان لیتی ہے تو پھر اب مشاورت کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس ایجنڈا میں کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ آج دن تک اس ملک میں پچھلے 3 سالوں سے کوئی احتساب نام کی چیز سر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بیرون ملک جو جائیداد ہے۔ مجھے مہر اب 1 منٹ دے دیں، میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں، باقی آپ ان سے بات پوچھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو میں لایا ہوں، اس پہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے دستخط ہیں اور وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بھیجا گیا ہے۔ تیسرا ایشو ہے یہ جو ہمارے پاس پاور کرائسز ہیں، بجلی ہے، گیس ہے۔ تیسرے چوتھے نمبر پہ آپ کے پیٹرولیم پرائسز ہیں، 95 روپے لیٹر جو ہے وہ ڈیزل ہو گیا ہے، ذمہ دار تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اپنے جی ایس ٹی لگایا ہے، اب کھاد پہ بھی جی ایس ٹی ہے، زرعی ادویات پہ بھی جی ایس ٹی ہے، دوائیوں پہ بھی جی ایس ٹی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا۔ بالکل، ہمیں آپ کا 5 پوائنٹ ایجنڈا پتہ ہے رضا صاحب۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے جو معافی کا مطالبہ کیا ہے یہ آپ کا ذاتی مطالبہ ہے یا آپ کے لیڈران، آپ کی قیادت کا بھی مطالبہ ہے؟ بطور جماعت آپ نے ترجمانی کی؟ نہیں جی، یہ ہماری قیادت کا مطالبہ ہے۔ اس میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا یہ بھی مطالبے کا حصہ ہے۔ اس میں جی 10-11 چیزیں ہیں، انڈسٹریل ریولوشن ہے، ٹیکسٹائل ہے، اور اگر اس کو یہ فالو نہیں کریں گے، اگر ہم اس ایجنڈے کو، اگر ہم پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اس ایجنڈے پہ بات نہیں کرتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری جماعت کا کوئی شخص ان کی حکومت کا حصہ بنے۔ اور میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، مجھے مولا بخش چانڈیو صاحب کی جانب 1 سیکنڈ جانے دیجئے۔ چانڈیو صاحب، یہ 5 پوائنٹ ایجنڈا تو ہم سب کو بھی حفظ ہوا ہے، فنگر ٹپس پہ ہے۔ اس کے اندر ایک اہم ترین یہ 5 پوائنٹ نہیں ہے میڈم، یہ 10-11 پوائنٹس ہیں۔ چلیں 20 پوائنٹ ایجنڈا کر لیتے ہیں پاکستان کی بہتری کی جانب۔ مجھے یہ بتا دیجئے چانڈیو صاحب، آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں؟ میں رضا ہراس صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اصول پر سیاستدان ہیں۔ انہوں نے مشرف کا ساتھ ایک اعلیٰ اصولوں اور اقدار کی خاطر دیا تھا۔ جس پارٹی سے منتخب ہوئے اس سے گروپ بنا کر بغاوت کر کے اس پارٹی کو چھرا گھونپ کے چلے گئے، یہ سب اصولوں کی خاطر تھا، اور اب بھی ہمارے ساتھ بنیں گے، یہ اعلیٰ اصولوں پر بنیں گے۔ چلو ہم تو بنانے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے میری وزارت کا، اور ہماری حکومت مفاہمت کے انداز پہ چلتی ہے۔ اگر آج وزارت کا اعلان میرا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے میں دل کھول کے رضا صاحب کے سوالوں کا جواب دیتا۔ سر وزارتیں آنے والی چیزیں، آنے جانے والی، اندر کی خبریں، یہ وزارت شاید آپ کے پاس زیادہ دیر نہ رہے، آپ کھل کے بات کیجئے۔ ان کو بھی ہے، آپ کھل کے بات کیجئے۔ میں اندر کی خبر بتا رہا ہوں، میں رضا صاحب کو بڑا سنتا ہوں اسمبلی میں بھی، اور بڑے اصول پرست سیاستدان ہیں، میں جانتا ہوں ان کو۔ یہ ہمارے ساتھ بھی کبھی جالے رہے ہیں، کبھی ہماری صفوں میں ناچتے رہے ہیں، دھمالے بھنگڑے ڈالتے رہے ہیں، بس آج اصولوں کی خاطر مشرف کی محبت میں۔ کچھ تو سچ بول لیں چانڈیو صاحب، خدا کی ذات کو جان دینی ہے۔ سنیے گا، خدا کی ذات کو جان دینی ہے۔ آپ اور فیصل صالح حیات مجھے پتا ہے اصولوں کی خاطر چلے گئے تھے، وہ آپ سن تو لینا۔ نہیں یہ بس ناچنا گانا یہ کو خدا کے لیے آپ کا روایت ہوگی، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ بول رہے تھے، میں نہیں بول رہا تھا بیچ میں، دیکھیں ایسے بے بنیاد باتیں تو آپ نہیں کریں۔ آپ نے ساری جو بنیاد والی باتیں کی وہ میں جانتا ہوں نا۔ ناچنا گانا یہ کیا بات ہوئی؟ اب سن تو لیں، ذرا حوصلہ بھی کریں نا، حوصلہ بھی کریں۔ ہم جس مسلم لیگ سے اختلاف رکھتے تھے وہ 50 بار منتخب کروا رہی تھی مشرف کو۔ میں کارکن کی حیثیت میں اب بھی مشرف کو ذمہ دار سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بی بی کے قتل کا، کہ انہوں نے جو غفلت کی ہے ان کی سیکیورٹی کے معاملے میں۔ لیکن جب آپ نے 50 بار منتخب کرانے کی بات کی تھی تو ہمارا آپ سے وہی اختلاف تھا، اور آج جو آپ کی پارٹی ہے
وہ اگر مشرف کو ہم شناخت پریڈ میں کھڑا کریں گے نا تھانے میں تو آپ کا کوئی لیڈر ان کو پہچانے گا بھی نہیں کہ مشرف ان میں سے کون سا ہے. سر یو پارٹ آف اے ڈیل. آپ کس طرح کھڑا کریں گے؟ ہوائی فائرنگ کیوں کر رہے ہیں چانڈیو صاحب؟ چانڈیو صاحب کو آپ کو پتہ ہے نا برطانیہ نے آج کہہ دیا کہ ہم واپس نہیں بھیج رہے, ہم آپ کے حوالے نہیں کر رہے, ہم پاکستان نہیں دیں گے مشرف کو, واپس نہیں بھیجیں گے پاکستان. دیکھیں نا اب یہ آپ ہمیشہ زیادتی کرتی ہیں. جب بھی ہمارے سامنے دوست بولتے ہیں آپ ان کو کبھی نہیں ٹوکتی. جب بھی میں بات کرنے چاہتا ہوں آپ تاریخ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں چانڈیو صاحب. آپ بی بی کے قاتلوں کے ساتھ مفاہمت کرنے کو تیار ہیں. چلیں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ قائم خوش ہیں وہ بھی اس کا بھی سن لیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا دنیا میں بی بی کی سطح کے جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان میں اتنی پیش رفت اگر ہوئی ہے جتنی بی بی کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے تو ہم آپ کے مجرم ہیں. اب آپ کو ایک سیاسی بیان دینے کے لیے 2-3 چیزیں مل گئی ہیں. ایک اور پھر یہ مسلم لیگ بی بی کی خیر خواہ ہے, جس مسلم لیگ نے بی بی کو در بدر دھکے کھلوائے, جنہوں نے عدالتوں کے دروازے پہ کھڑا کیا بچوں کے ساتھ. اب یہ ہمدرد بن گئے ہیں. آپ مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کی قیادت معافی مانگے گی. یہ جو ہمارا جو معافی کی بھی بعد میں کریں گے. پہلے تو بی بی کا جب ایک سوال پوچھتے ہیں آپ لوگ اس کا جواب تو مکمل لینے دینا. بی بی کا قتل ہے, انشاءاللہ اس کے قاتل بھی پکڑے جائیں گے, اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. ان کے بڑے بڑے معتبر افسران جن کے لیے روتے پھرتے کہ فلاں ڈی آئی جی بڑا آنےسٹ تھا, اس پہ وارنٹ نکلے. اب چیزوں کو ہم قانونی طور پر آگے لا رہے ہیں. اگر فوری طور پہ ہم قدم اٹھاتے تو انتقامی کارروائی میں شمار ہوتا. یہ ہماری ہر بات کو دیکھتے ہم آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی. آپ جواب دے سکتا ہوں ان کا؟ چانڈی صاحب اب ذرا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا, کسی اور کی باری آ گئی ہے. 3 گھنٹے تو ہم شو نہیں کر سکتے. مجھے بس ایک سیکنڈ رضا صاحب 1 منٹ. میرا خیال ہے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ معافی مانگیں گے قاتل لیگ کہنے کے لیے؟ کاہے کی معافی؟ کہا کیا ہے معافی مانگے؟ ان سے زیادہ بیانات تو انہوں نے دیے. ابھی کل پرسوں گزرنے تو دیں, پھر آپ آئیے گا ٹی وی پہ کس سے بولیں گے کہ فلاں معافی مانگے. حالات بدل رہے ہیں, بات چیت جس قسم کے جس رخ پہ جا رہی ہے آپ خود کے نتائج دیکھ لیں گے. ان کی اندرونی اب میں نام نہیں اب ان کا خود کا بھی نہیں کہتا کہ کیسے مراسم ہیں ہمارے ساتھ بڑے پیار کے. آپ آگے چل کر فیصلہ کریں گے. اب دنوں کی بات ہے, اس کے بعد ہی کسی واضح موقف پہ میں آپ سے بات کر سکوں. چانڈی صاحب رضا صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. چانڈی صاحب خود کہتے تھے, میرے ہی شو میں یہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ ماضی میں بھی دیکھا جائے ہمیشہ ایک روایت ہے کہ تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ اگر اتحاد کرتی ہیں یا متحد ہوتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہوتی ہیں. پوچھنے والا سوال تو شاہد اللہ صاحب آپ سے ہی ہے کہ کیا اب یہ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی ایم کیو ایم ہو, تحریک انصاف ہو, کاف لیگ کا بھی ایک اتحاد بن رہا ہے, اس کے اوپر بھی کچھ ریزرویشنز ہیں؟ مجھے فلور دیا کہ میں نے فلور مشاہد اللہ صاحب کو دیا. رضا صاحب آپ کی جانب بھی آ رہی ہوں, آپ کے بل کے ساتھ ہی آؤں گی. معافی نہیں وہ مانگنے والے ویسے. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج کل اس کے قاف لیگ اور ان کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں, خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ایسے. دیکھیں یہ جو قاف لیگ ہے انہوں نے بلوچستان میں سپورٹ کیا تھا, گو ان کے وہاں پہ کافی سارے لوگ ایم پی ایس تھے, پیپلز پارٹی کے 3-4 تھے, ان کے 17, 18, 19 تھے, تو یہ اب تک یہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب گورنر رول لگا تھا تو اس وقت بھی قاف لیگ نے یعنی کہ وہاں پہ ہماری حکومت گرانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی کھلا کے بہت ساری چیزیں کی تھی جو کہ وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھی تھی. اسی طریقے سے جب آصف زرداری صاحب کا الیکشن ہوا تھا, پریزیڈنشل الیکشن, تو گو قاف لیگ کے کینڈیڈیٹ مشاہد حسین صاحب ضرور لڑ رہے تھے, لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ مشاہد حسین صاحب کو قاف لیگ کے پورے ووٹ نہیں پڑے تھے, ایک اچھی بھلی تعداد آصف زرداری صاحب کو پڑی تھی. تو یہ اب چوتھا موقع ہوگا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. مطلب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ نا جی فلاں فرینڈلی اپوزیشن ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن عملی طور پہ تو یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے. مہر ایک سیکنڈ, ایک آخری جملہ میرا سن لیں کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن قریب ہیں, جنرل الیکشن, نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاف لیگ شاید یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی ہی سے ہوگا.
کیونکہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد اگر آپ پیپلز پارٹی، بیچ میں بہت ساری باتیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، قاتل لیگ فلانا، ظہور لائی کا قاتل، وہ قلم جو جس سے پھانسی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں اگر بھولنے کے بعد یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، جس طرح آپ نے پنجاب میں فرمایا ہے کہ عمران خان اور یہ عمران خان ہو یا دیگر ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیاں، یہ ان کا بالکل یہ بات چھپی بھی ہے، ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ انہوں نے ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ادا کیا، اور خاص طور سے مسلم لیگ کو، میاں نواز شریف کو ووٹوں کو کاٹنے کے لیے ان 2-3 پارٹیوں نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، ابھی بھی اسی کام پہ انہیں لگایا ہوا ہے، اور یہ جس زور شور سے لگے ہوئے ہیں کہ یعنی کہ سوال کچھ ہو جواب نواز شریف اور پی ایم ایل این ہوتی ہے، اور خاص طور سے پنجاب کو اس طریقے سے پنجاب کا نام لیا جاتا ہے جیسے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ 3 صوبوں کی باتیں نہیں کرتے۔ بالکل بالکل۔ اب میں چاہوں گی رضا صاحب آپ کی جانب آنے سے پہلے آپ ہی کا پیش کردہ بل، اس کے حوالے سے ذرا سی بات کر لیں۔ ناظرین، آپ سے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے ہمارے حکمرانوں کے کتنے سٹیکس، کتنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ ابھی آپ جی رضا صاحب پہلے تو جواب دینے دیں ان دونوں کے سوالوں کا، آپ جواب دے دیجئے، مختصر دیجئے گا۔ مجھے 1 منٹ میں دیکھیں، بات سنیں، لا منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کو سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، ناچنا دمالیں ڈالنا شاید ان کے ہاں روایت ہوگی، ہم اس کو بڑا برا فعل اور اس کو بری انداز سے دیکھتے ہیں۔ ایک بات، اصولی باتوں کی جو بات کرتے ہیں، اگر میں اس کے حقائق پچھلے 10 سال سے ہم بتلا رہے ہیں اور ہم نے بتلایا بھی ہے، جو حقائق تھے شاید ان کے علم میں نہیں۔ یہ سینیٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ پین کی باتیں اور فلاں چیزیں، تو بھائی فیس کیجئے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی اب بلوچستان میں ہمارے ایم پی ایز نے ہمیں چھوڑ دیا، اب ہمارا یہ گناہ ہے کہ ہم نے مشاہد حسین صاحب کو اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور ان کو ووٹ ڈال دیے۔ ہم نے اگر ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالے تو وہ ہمارا گناہ ہو گیا، ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالے، زرداری صاحب کو ڈالیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو ڈالیں، ہمیں نہیں۔ تو آپ کو کبھی تو آپ کے اب پوچھئے نا ان سے، وہ جو نوروال سے آپ کے احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہروانے کے لیے، آپ پہلے اپنے بیانات میں کنسسٹنسی تو لائیں۔ اور تیسری بات یہ، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنی پاپولر جماعت جو ہے ہر صوبے میں ان کے وجود ہے، کبھی الیکشن جو آ رہے ہیں ہم نے تو اپنے الیکشن خود لڑنا ہے، ان کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ الحمدللہ ہم لاہور، بالکل نہیں جی، الیکشن ایک چیز ہے، ہم پشتوں سے لڑتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑیں گے۔ دیکھیے معاملات ہوتے ہیں سیریسنس کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ بدقسمتی ہے کہ بابر امان صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے، اب اس میں بات کو میں کس طرف لے جاؤں جس کے کوئی حقائق نہیں۔ ایک بندہ سر، اس دفعہ ان کو اسلامی جمہوری اتحاد اپنے خلاف بنتے نظر آ رہا ہے، آپ بات سمجھیں۔ دیکھیے مہر، آپ میری بات سنیں، این آر او کیا چیز تھی، کون لایا تھا اور کس کے درمیان ڈیل تھی؟ اچھا اپوزیشن کی یہ بات کرتے ہیں پرائم منسٹر کا اسرٹینمنٹ، یہ پوچھئے نا ذرا لا منسٹر صاحب سے کہ اسرٹینمنٹ میں اور ووٹ آف کانفیڈنس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پوچھیں گے ایک چھوٹا سا، اب رضا صاحب I need to take a very short break. We're going to take a very short break. آپ کو بتائیں گے ونس اگین، آپ کو ملائیں گے لیلا سے، ہمارے حکمران ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے، تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے حکمران، کیونکہ ہم ایک دفعہ پھر لیلا کا سوال اٹھائیں گے، وہ چھوٹی سی بچی کہ جس کو ڈر ہے یتیم ہونے کا، ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہوگی۔ کل شام سے نان سٹاپ آپ کی کالز اور ای میلز آ رہی ہیں، اس کا بھی احوال بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف صاحب اور چودھری برادران کی بیرون ملک کتنی پراپرٹیز ہیں، اور آج ایک بچی کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے محض 5 کروڑ کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔